مفتی صاحب، مرنے کے بعد مردے کے پیر کے انگوٹھے کیوں باندھے جاتے ہیں؟ صرف انگوٹھے نہیں باندھے جاتے ہیں بلکہ اس کی جو گردن، جو اس کا سر ہوتا ہے، سر میں بھی پٹی باندھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کے انگوٹھوں کو بھی باندھا جاتا ہے، اور اس کا آنکھیں اگر کھلی ہوتی ہیں تو ان آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تاکہ بند ہو جائیں، اور اس کا سر اگر بائیں جانب ہوتا ہے تو اس کے سر کو جو کروٹ دلائی جاتی ہے وہ دائیں جانب سیدھی طرف اس کو کروٹ بھی دلائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیے، جس وقت جب کوئی انسان مرتا ہے، کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، تو یہ انسان کے جسم میں اللہ نے جو یہ جوڑ پیدا کیے نا، 360 جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو انسان جیسے یوں کر رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے، ہاتھ سیدھا کر رہا ہے تو سیدھا ہو رہا ہے، ایک ایک انگلیوں میں جوڑ، ایک ایک انگلیاں مڑ رہی ہیں، تو یہ جو صفت ہے یہ روح کی وجہ سے ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، جب تک یہ سارے اعضاء یہ بڑے نارمل ہیں اور بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب آپ فور ویلر کے لیے آپ نے جیسے ہی اس میں چابی لگائی اور اس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد گاڑی آپ چلا رہے ہیں، تو اس کے بعد جو اس کی اسٹیئرنگ ہوتی ہے کیسی چلتی ہے؟ بالکل پانی کی طرح پہ ایک انگلی سے پوری گاڑی گھما سکتے ہیں اسٹیئرنگ کے ذریعے، اور چابی نہیں لگی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہے، یعنی کہ اس سے چابی آپ نے نکال لی اور گاڑی کھڑی ہے۔ اب آپ پوری طاقت سے بھی اگر گھمانے کی کوشش کریں گے تو جلدی اسٹیئرنگ نہیں گھومتا ہے، بہت سخت پڑتا ہے، بڑا مشکل پڑتا ہے، کیونکہ اس سے چابی نکل گئی۔ اور جب چابی لگی ہوتی ہے، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ ایک انگلی سے نچا سکتے ہیں۔ یہ جب کسی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو گویا کہ ایسے ہے جیسے گاڑی سے چابی نکل گئی، اب وہ صرف کباڑ بچی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک گاڑی کے اندر سے آپ پیٹرول نکال دیں یا ہوا ہی نکال دیں تو وہ گاڑی کس کام کی ہوگی؟ تو ویسے تو وہ کتنے میں آپ بیچے جا کے، لیکن کباڑ کے بھاؤ بیچیں گے نا، وہ کوئی آپ کو پھر جب ڈیزل یا پیٹرول اگر کام ہی اس میں نہیں کر رہا ہے یا پیٹرول پڑ ہی نہیں رہا ہے تو اس کا کیا پرائز بچے گا؟ تو اسی طرح سے جب انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے، جب اس کی روح جیسے ہی جسم سے نکلتی ہے تو وہ اس کا جسم صرف انسان کی باڈی رہتی ہے، اس کی روح اصل جو چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، تو وہ بہت ہی تھوڑی دیر میں اس کا جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مردے کا جسم جس حالت پہ ہوتا ہے اسی حالت پر پھر قائم رہنا شروع ہو جاتا ہے، اسی حالت پہ پھر رہتا ہے۔ تو وہ جو 2-4 لمحے اور 10-20 سیکنڈ یا 2-4 منٹ کہہ لیں، وہ جو ٹائم ہوتا ہے روح نکلنے کے بعد، تو اس وقت فوراً اس کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے کہ پیر آپس میں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، یعنی ایک پیر ادھر جائے ایک پیر ادھر جائے، چونکہ قبر جو ہوتی ہے وہ بالکل برابر کھودی جاتی ہے، زیادہ چوڑی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں اگر انسان کے پیر یوں کر کے پھیل گیا، ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر، اور اس کے بعد وہ اکڑ گیا جسم، تو انسان اس کو ملا نہیں پائے گا، اور زیادہ زور زبردستی کون مردے کے ساتھ کرتا ہے؟ تو اس لیے فوراً جیسے ہی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اس کے پیروں کو ملایا جاتا ہے اور ایک چٹ باندھ دی جاتی ہے، ایک رسی باندھ دی جاتی ہے ملا کے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے پیر جو ہیں وہ ملے رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھیں کھلی نہ رہیں۔ اگر گردن منہ جو ہوتا ہے اگر بائیں جانب ہوتا ہے تو اس کو دائیں جانب کر دیا جاتا ہے کہ جب قبر کے اندر لٹارا جائے تو اس کا جو منہ ہو وہ قبلے کی جانب ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کا احتیاط اور خیال بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ مردے کے اوپر اگر ذرا سی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم، تو اس لیے اس وقت اس کو ہلانا جلانا، اس کو زیادہ تکلیف دینا صحیح نہیں ہے۔ تو انسان اگر اس میں لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ جسم اکڑ جاتا ہے تو زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی کسی بندے کی روح نکلے تو دیکھنے والے جو ہوں، جو اس وقت وہاں موجود ہوں، تو فوراً ان 2-3-4 کاموں کو کر دیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، اس کے لیے آسانی ہی رہے۔